اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر جی بار بار کٹ رہا ہے. ہاں بدماشی کر رہا ہے یہ ایپ والا، سے بات کریں گے ہم. چلیں تو ہاں، غیبت کی اور جاسوسی کی اتنی بری چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی بھی انسان یہ پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے اس بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہے. یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ اگر تم کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو تم غیبت بھی مت کیا کرو. غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، دونوں برابر ہیں. آپ لوگ میوٹ کر لیں پلیز، اسد اللہ صاحب میوٹ کر لیں. جی شکریہ. ٹھیک ہے نا؟ تو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے مثال دی. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، لہٰذا تم غیبت کرنے کو بھی ویسے ہی ناپسند کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. تواب کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ تواب کون سا اس میں مشتق ہے؟ تواب جی تواب کیا ہے بتائیں؟ اس میں مبالغہ. اس میں مبالغہ ہے. بہت اچھا، اس میں مبالغہ ہے نا. ٹھیک ہے چلے اب یہاں پہ دیکھیں، یہ اجتنبو اوائڈ ہے نا، اجتنبو اوائڈ. اس کے بعد الظن، ظن سے مراد کیا ہے؟ نیگیٹو ایزمپشن، کسی کے بارے میں آپ غلط گمان قائم کر لیں. الظن، الظن اس کی جمع کیا آتی ہے جلدی سے بتائیں؟ ظنن کی جمع جی، ظنن کی جمع ظنون. ہاں ظنون. ٹھیک ہے. اس کے بعد اثمن، اثمن کا معنی کیا ہے؟ سن. اثمن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عاصم. نہیں، آثم تو ہو گیا سینر، گناہ کرنے والا ہے نا. سینر، سینر ہو گیا آثم کا. اسم کی جمع ہوتی ہے آثام. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ اسپائی، لا تجسسو ہے نا، کسی کی جاسوسی مت کرو. ڈو ناٹ اسپائی. جی. بیک بائٹ، غیبت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بیک بائٹ. لا یغتب ہے نا، ڈو ناٹ بیک بائٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں صرف غیبت لکھ دیتا ہوں. غیبت. ٹھیک ہے. اس کے بعد فلیش آف ہز بردر، لحم اخیہ، فلیش آف ہز بردر. لحم ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی لحم کی جمع الہم. الہام نہیں بھائی، لحوم. ہاں لحم کی جمع ہوتی ہے لحوم. لحوم. اس کے بعد کیا ہے؟ فکری تمو، ڈیٹیسٹ ہے نا، کری تمو، کری ہے، کری ہے ڈیٹیسٹ. توابن، ایکسپٹنگ آف ریپینٹینس. توبہ کو کیا کہتے ہیں؟ ریپینٹینس ہے نا. تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی ایکسپٹنگ آف ریپینٹینس. تواب. چلو یہ ہو گئی. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، عورت سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے نا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا، اور تم لوگوں کو الگ الگ گروپ میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے نا. ہم نے تمہیں الگ الگ گروپ اور قبیلوں میں بنایا. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ لتعارفوا،
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر پوری قوم پوری امت کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سے افضل نہیں ہے نا۔ انصاری سید انصاری سے افضل نہیں، انصاری جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں اس کو کنجڑا سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ سب ایک برابر ہے، کیونکہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اور بہت افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ذات پات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں جیسا چھوا چھات نہیں ہے لیکن ذات پات بہت ہے۔ اگر کوئی کنجڑا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے، تو اس کو کوئی خان ہے، پٹھان ہے، شیخ ہے، سید ہے، تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے چھوٹی ذات کا ہے۔ تو اسلام نے کوئی ذات پات کا نظام ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، لیکن آج ہندوستان کے اکثر مسلمان ذات پات میں پورا بلیف رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیں؟ جی جی سر، ہاں۔ جی سر، تو جی یہ غلط چیزیں ہے نا، اور ہم آپ ہی اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا نہیں آئے گا دور کرنے، اور اگر نہیں دور کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان پھر سے ہندو بننے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں بھی کاسٹ ہے، جبکہ اسلام کاسٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس چھوا چھات کو، اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جیسے ہندوؤں میں، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں، یہاں پہ اے مومنین نہیں کہا ہے، اے لوگو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو الگ الگ گروپس میں، ہے نا، شعوباً کس کی جمع ہے؟ شعبن کی، ہے نا، شعوب، الگ الگ گروپس میں، جماعتوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کیا ہے کہ ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو چھوٹا سمجھے، اس لیے ہم نے نہیں کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں افضل کون ہے؟ سید ہونا، خان ہونا، شیخ ہونا یہ افضلیت نہیں ہے، بلکہ افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شرافت والا، تم سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے۔ اتقا کون سا صیغہ ہے بتائیں، کس کا صیغہ ہے؟ کون سا اس میں مشتق؟ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل ہے، بہت اچھا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، باخبر ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم جو کچھ کرو گے، ظلم کرو گے اگر کسی پر، تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، شعوب، پیپلز اینڈ ٹرائبس، گروپس بھی کر سکتے ہیں اس میں، ہے نا، شعوب، یہ شعبن کی جمع ہے، شعوب، ٹھیک ہے۔ قبائل کس کی جمع ہے؟ قبیلہ کی جمع، قبیلتن کی، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تعارف یتعارف، تعارفن مانے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو پہچاننا، اسی لیے انگلش میں کہا یو میں نو ون another، یعنی ایک دوسرے کو پہچان سکے، تعارف، ٹھیک ہے۔ اکرم، موسٹ نوبل، نوبل ہے نا، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ عزت والا، موسٹ نوبل، یہ بھی اس میں تفصیل ہے۔ ایکوینٹڈ، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ، یہ علیم کے معنی میں ہے، ایکوینٹڈ ہے نا، علیم، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، سارا علم ہے اس کے پاس، اکوائر سے بنا ایکوائنٹڈ، ٹھیک ہے۔ چلو اب دیکھیں یہاں پہ ایک نئی بات اللہ شروع کریں۔ پہلے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے بیان کیا، پھر بتایا کہ آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا، پھر بتایا کہ سارے انسانوں کا، چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو، اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چونکہ جب اسلام غالب آ گیا، فتح مکہ ہو گیا، تو بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، لیکن انہوں نے ڈر سے اسلام کو قبول کیا تھا، دل سے نہیں قبول کیا تھا۔ وہ اس لیے قبول کر لیا کیونکہ اسلام کے پاس پاور آ گئی تھی، مسلمانوں کے پاس پاور تھی، تو اس پاور سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے کہ جیسے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ منافق لوگ تھے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا،
کہ اللہ کے نبی یہ دیہاتی لوگ، آراب جو ہے یہ کس کی جمع ہے بتائیں؟ عربی کے زمان نہیں، کوئی اور بتائیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، ہے نا، عربی کی جمع نہیں، عربی کے معنی دیہاتی لوگ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بتائیے گا، ہے نا، دیکھیے گا آپ لوگ۔ چلیں، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہو اسلمنا، کہ ہم جھک گئے، ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم جھک گئے، اسلام کے سامنے جھک گئے، کیونکہ اسلام کے پاس پاور ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا گرامر جب ہم پڑھے تھے کہ لما جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو بتائیں کیا کرتا ہے لما؟ کثرت جزم 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 دیتا ہے، دیتا ہے۔ اور میننگ میں کیا چینجنگ کرتا ہے؟ نفی کا من نفی ماضی کا معنی، نفی ماضی منفی استمراری، ٹھیک ہے جی ہاں، جی استمراری کا مطلب کیا ہوا، الان، یعنی ابھی تک، اب تک وہ کام نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لم جو ہے وہ صرف ماضی منفی کر دیتا ہے، لیکن لما ماضی منفی استمراری میں کر دیتا ہے۔ تو ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، لا یلدکم، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، لا یلدکم، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔ یہ بتائیں لا یلت میں جو یلت ہے وہ فعل مضارع ہے، وہ مجزوم ہے، کیوں مجزوم ہے وہ بتائیں، کیوں مجزوم ہے فعل مضارع؟ جواب شرط ہے۔ جواب شرط ہے، بہت اچھا، اور شرط، حرف شرط کون سا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ، جی بہت اچھا، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، تطیعوا اللہ ورسولہ یہ کیا ہے، جملہ شرطیہ ہے، اور لا یلدکم یہ جواب شرط ہے، بہت اچھا۔ چلو اب یہاں پہ آراب، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، بدیونس، ہے نا، بدیونس یعنی بدو، دیہاتی، ٹھیک ہے آراب۔ پھر کیا کہا، وی ہیو سبمیٹڈ، ہے نا، اسلمنا، وی ہیو سبمیٹڈ، ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اسلام کے، ٹھیک ہے۔ ول ناٹ ڈپرائیو، لما یدخل، ہے نا، لما یدخل، یہ سوری لا یدکم، ول ناٹ ڈپرائیو، لا یلد، will not deprive your deeds، ہے نا، تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ غلطی سے آ گیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چلو۔ تو لا یلدکم will not deprive، اسلمنا we have submitted، آراب بدوینس، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون، مومن کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کریں، کیونکہ اوپر کہا نا کہ یہ کہو ہم مومن نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو صرف مسلمان بنے ہیں، تو پھر یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ مومن ہوتا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانا ضروری تھا تاکہ فرق ہو سکے اسلام میں اور ایمان میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا یقین پیدا کیا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا اور اسلام کا تعلق آپ کے ظاہری اعضاء سے ہوتا، ہاتھ سے، پاؤں سے، منہ سے،
ان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ ایمان لائے اور پھر اس سے پھرے نہیں، ہے نا، یعنی ایمان میں ہی رہے، ایسا نہیں ہوا کہ ابھی ایمان لائے اور پھر اسلام سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے اور کہا کہ نہیں نہیں اللہ رسول کو ہم نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، وہ پھرے نہیں۔ وجاہدوا، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کیا، کہاں جہاد کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ہے نا، جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ کون سچا ہے اپنے ایمان میں؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے نا، اور جو کیا کرتا ہے اپنے ایمان سے پھرتا نہیں، ٹھیک ہے، وہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ صادق، ٹروتفل، صادق، ٹروتفل، ٹھیک ہے۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور صدیق کے معنی؟ دوست، دوست، بہت اچھا جی۔ تو صادق کی جمع آتی ہے صادقون، ہے نا، صدیق کی جمع صدیقون، اور صدیق کی جمع کیا آتی ہے؟ اصدقاء، اصدقاء آتی ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، منافق جو ہوتے تھے، وہ جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہے نا، اے اللہ کے رسول ہم تو ایمان والے، وہ بار بار اپنے ایمان کو جتلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم لوگ اللہ کو اپنے دین کا علم دینا چاہتے ہو، یعنی تم بتلانا چاہتے ہو اللہ کو کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہے نا، اتعلمون، کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سب کو جاننے والا ہے۔ یعلم ما فی السماوات، تو جو سب کچھ جاننے والا ہے، کیا وہ تمہارے دل کی بات نہیں جانتا؟ کیا وہ تمہارے دین کو نہیں جانتا کہ تمہارا دین کیسا ہے؟ وہ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے نا، چلیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ انفارم، تعلمون، تم انفارم کرنا چاہتے ہو، بتلانا چاہتے ہو اللہ کو کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں، کیا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے بارے میں؟ ٹھیک ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو تعلمون، انفارم، ایکوائر، ٹھیک ہے۔ السماوات کس کی جمع ہے جی؟ سماؤن کے سما، زمان، سماؤن کی جمع ہے سماوات، ہے نا، ایونٹس، ٹھیک ہے، چلو اب آ جائیں۔ اب یہاں پہ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بار بار جتلاتے ہیں آپ کے سامنے آ کے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، تو کیا یہ لوگ احسان کر رہے ہیں اسلام لا کر کے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں۔ من یمنو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان جتلانا، ہے نا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم لوگ مجھ پر احسان نہیں کر رہے ہو اپنے اسلام کے ذریعہ، یعنی تم جو اسلام لائے ہو وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تم، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے یہ کہ تم مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اگر نہیں چاہتا تمہیں ہدایت دینا تو نہیں دیتا اور تم بھی جہنم میں جاتے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا احسان ہے یہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو یمنو اس کا معنی کیا ہے؟ ریگارڈ ایز فیور، ہے نا، من یمنو، ریگارڈ ایز فیور، ٹھیک ہے۔ ہدا کم، ہی ہیز گائیڈڈ، ہدا، 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 سوری یہ ہو گیا یہاں پہ، ہدا، ٹھیک ہے، ہی ہیز گائیڈڈ،
چلو پھر کیا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اب بتا رہے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، تمہارے دلوں کا حال بھی اللہ کو پتا ہے، بے شک اللہ تعالی آسمان میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ غیب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے نا، جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے وہ غیب ہے۔ تو آسمان میں جو کچھ چھپا ہوا اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا اللہ سب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کا اللہ حساب دے گا۔ ٹھیک ہے، چلے غیب، غیب کا معنی کیا؟ unseen aspects of the event، ہے نا، غیب السماوات، غیبن کے معنی کیا ہے؟ unseen aspects۔ ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ غیوب۔ چلے تو اس طرح سے جو سورہ حجرات تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سورہ حجرات ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر کی ہیں، ہے نا۔ باقی آپ کو جو نوٹ میں نے دیا اس میں لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ اس سورہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور آپ کا مین فوکس جو ہونا چاہیے وہ الفاظ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو ایز اے تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ایز اے لٹریچر پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ایز اے لٹریچر ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ گرامر اس میں کیا یوز ہوا ہے نا، کون سا ورڈ کس میننگ میں آیا، اس کی واحد کیا ہے، اس کا جمع کیا ہے، اس پہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ جی جی ٹھیک ہے، چلیں اب ہم پڑھیں گے سورۃ سر اس میں سوالات کیسے آتے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں سوالات، دیکھیں لٹریچر کا سوال آبجیکٹیو میں ایسے ہی آتا ہے نا، جیسے ہم لوگ نیٹ کا ایگزام دیتے ہیں اس میں بھی وہی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی لفظ اٹھا کے دے دے گا، جیسے اسم لکھا ہوا ہے تو اسم اٹھا کے دے دیا، نیچے میں آپ کو 4 آپشن دے دیے انگلش میں، ٹھیک ہے، کہ ان 4 میں سے اسم کا انگلش میں کیا میننگ ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں پر سے وہ نمبر وہ میننگ چوز کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اسم کا جمع پوچھ رہے ہیں، یا اسم کو عربی میں دوسرا کیا ورڈ آتا ہے اس کے لیے، تو اسم کے لیے دوسرا کیا ورڈ آ سکتا ہے؟ ذنب آ سکتا ہے نا، ذنب جمع ذنوب آ سکتا ہے، معصیتن آ سکتا ہے، تو وہ دوسرے ورڈ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسم کو دوسرے ورڈ میں اور عربی میں کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم کی جمع کیا ہوتی ہے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ تو اس طرح کا کوشچن ہو سکتا ہے، ایک عبارت اٹھا کے دے سکتے ہیں اور یہ پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے آپ سے پوچھا کہ لا یلدکم میں یلد جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم کیوں ہے، تو اس طرح کا بھی کوشچن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، اسی پی ڈی ایف کو میں شیئر کروں گا، اسی پی ڈی ایف جو میں نے پڑھایا جو لکھا ہے وہ لکھا ہوا آپ سے شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ المنافقون کو۔ سورۃ المنافقون یہ بھی مدنی سورت ہے، جیسے کہ سورۃ الحجرات بھی مدنی سورت تھی، ٹھیک ہے، سورۃ المنافقون بھی مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر 11 آیتیں، سورہ حجرات کے اندر کتنی آیتیں تھیں؟ 18 18 آیتیں تھی، بہت اچھا۔ یہ 63 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ حجرات کتنے نمبر کی سورہ تھی؟ 49 49 بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ فی الجزء الثامن والعشرین، ٹھیک ہے، یعنی 28ویں پارے کے اندر یہ ہے۔ سورہ حجرات کس پارے میں تھا؟ 29 نہیں 26 26، ہاں 26 میں، ٹھیک ہے۔ تبدأ باسلوب شرط اذا جاءک المنافقون، اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا شرط کے ساتھ کی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ اذا جو ہے وہ اس میں شرط ہے، تو شرط کے ساتھ کی اذا جاءک المنافقون۔ اس کی ابتدا کیسے کی تھی سورہ حجرات کی؟ بتائیں، حرف ندا کے ذریعہ، ہے نا، حرف ندا کے ذریعہ، ہاں ندا کے ذریعہ، اور یہاں پہ شرط کے ذریعہ ابتدا کی ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور اس سورہ کے اندر نام ہی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور ان کی صفات کے بارے میں۔ منافقوں کا کچھ تذکرہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا ابھی، ہے نا، اور یہاں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی؟ چلیں، اذا جاءک المنافقون، منافقون کس کی جمع ہے؟ منافقون کی۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، یا آتے ہیں، تو یہاں پہ
कैसे मुराद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। जाअका में कैसे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आपके पास कौन आएंगे? मुनाफिक लोग आएंगे। क़ालू, तो वो लोग कहेंगे नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पे दो ताकीद आई है। कौन सी दो ताकीद है? एक ताकीद इन्ना की है और दूसरी ताकीद कौन सी है बताएं? लाम मफ्तूहा ला रसूलुल्लाह। हाँ, लामे मफ्तू जो है ये भी ताकीद के लिए आया है ना। बहुत अच्छा। तो इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, और अल्लाह तो जानता है कि बेशक आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ये भी जानता है ना। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ये बात की गवाही देता है। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि ये मुनाफिक लोग जो कह रहे हैं कि वो आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, ये लोग झूठे हैं अपने इस दावे में। इनका जो ये दावा है कि आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि, चूंकि ये सारी आयतें जो हैं ये फतेह मक्का के बाद की है। ठीक है, तो फतेह मक्का के बाद जो मुनाफिक थे, जो मुशरिक थे, उनके दिल में खौफ बैठ गया था कि कहीं अल्लाह के रसूल उनको सजा न दे दे, उनको मार न दिया जाए, उनको कत्ल न कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी डर से ये लोग आते थे अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल हम तो आपको नबी मानते हैं, आप ही तो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, ये गवाही देने लगते थे। हालांकि अल्लाह ने क्या कहा कि हम उनके दिलों की बात जानते हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो मुनाफिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिपोक्रेट्स, है ना, हिपोक्रेट्स। मुनाफिकुन उसी की जमा है मुनाफिक। ठीक है, चले उसके बाद नशहदु, वी बेयर विटनेस। शहीद यशहदु क्या होता है? बियर विटनेस, शहादत देना, गवाही देना, है ना। नशहदु, वी बेयर विटनेस, वी बेयर विटनेस। ठीक है, उसके बाद लकाज़िबून, ट्रूली लायर्स, यानी बिल्कुल झूठे हैं ये, है ना। अब झूठ में ये सच्चे हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोलने में ये सच्चे हैं, सच्चे झूठे हैं ये, यानी बहुत बड़े झूठे हैं। ठीक है, लकाज़िबून। जी, फिर अल्लाह फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन। जुन्नतुन, जुन्नतुन, इसका माना क्या है? कोई बताएं? ढाल। ढाल। इसकी जमा क्या आती है? जी, अजिन्ना, अजिन्ना। बहुत अच्छा। अजिन्ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या फरमाया? इत्तखज़ू अयमानहुम, उन लोगों ने अपनी कसमों को, यानी वो कसम खाते हैं आपके सामने आकर के, है ना, कसम खाते हैं कि हम आपको अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कसम खाते हैं आपके सामने। तो अपनी कसम को इन लोगों ने ढाल बना लिया है। किस चीज का ढाल बना लिया है? कत्ल से बचने का ढाल, कि कहीं आप इनको कत्ल ना कर दें। तो उससे बचने के लिए ये कसम खाते हैं आपके सामने आकर के कि आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं हम। तो इन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना लिया है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, और ये लोग क्या करते हैं? लिहाजा ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ठीक है, यानी जो लोग मुसलमान होने जा रहे हैं आपके सामने, तो आकर के कहते हैं कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, लेकिन बाद में जाकर के अपने कबीले में और लोगों को वरगलाते हैं, उनको बहकाते हैं कि अल्लाह का रसूल नहीं है, झूठा है, इस पे ईमान मत लाओ, इसकी बात मत मानो। ये सारी काम करते हैं वो, और सामने आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, हम कसम खा के कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो ये दो मुंह वाले लोग हैं, है ना। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, तो ये लोग क्या करते हैं? अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक ये बहुत ही बुरा काम है जो ये लोग कर रहे थे, है ना। जो काम ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा बुरा काम। ठीक है जी। अब आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब यहाँ पे देखें, अयमानुन, फॉल्स ओथ्स, है ना। युमनुन की जमा युमनुन, ठीक है ना, ये सॉरी यमीनुन। अयमान, है ना, झूठी कसम, कसम खाना। ठीक है, जुन्नतुन, शील्ड, शील्ड, है ना, ढाल, जुन्नतुन। ठीक है, उसके बाद सद्दू, सद्दू माने क्या? अवर्टेड, दे अवर्टेड, सद्दू।
ٹھیک ہے. سبیلن, سبیلن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وے وے کہتے ہیں, وے. اسی لیے ہم نے نہیں لکھا کہ یہ سب عام ورڈ ہیں. سبیلن کی جمع کیا آتی ہے؟ سبول. ثبوت آتی ہے. بہت اچھا. چلے آگے. ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا, یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا, یعنی پہلے مسلمان ہو گئے پھر کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, تو یہ جو ان کا عمل چلتا رہتا ہے نا, کہ آپ کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں, ایمان شو کرتے ہیں, اور آپ کے پیچھے جا کے کافر بن جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے اس برے عمل کی وجہ سے, اس نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. طبع علی قلوبہم, ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا, مہر لگا دیا گیا. مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مہر لگانے کا مطلب وہ والا مہر نہیں ہے جو آپ کے پیپر پہ لگتا ہے, وہ مہر نہیں, بلکہ جب پہلے, آج بھی ہوتا ہے کہ آپ لفافے میں کوئی چیز ڈالتے ہیں, ہے نا, کوئی پوسٹ کرنے کے لیے, کوئی خط آپ نے ڈالا, کوئی پیپر ڈالا, خاص کر کے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. پیپر ڈالنے کے بعد لفافہ کو موڑ دیا جاتا ہے, انویلپ کو, اور اس پہ سیل کر دیا جاتا ہے انویلپ کو, ہے نا, سیل کر دیا جاتا ہے گرم کر کے, اور سیل ہوتا ہے اس کا, پگھلا کر کے اس کو سیل مار دیا تھا, پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا, کوئی توڑ نہیں سکتا سیل کو. تو یہ وہی سیل ہے. فطبع علی قلوب, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فہم لا یفقہون, ان کو کوئی اچھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, ہے نا, وہ لوگ کوئی اچھی بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. کوئی خیر کی بات, ایمان کی بات, اللہ کی بات, رسول کی بات ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ پاؤں پر, اس کے منہ پر, اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے قیامت کے دن. وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گا, اور پھر اس کا ہاتھ گواہی دے گا, اس کا پاؤں گواہی دے گا, ہے نا, کہ اس نے کیا گناہ کیے, اس کی آنکھ گواہی دے گی کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں, اور وہ انسان خود کچھ نہیں بول پائے گا. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں آیت ہے. چلے تو فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا, اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دیا, لہٰذا وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے, یعنی کوئی خیر کی بات نہیں سمجھ سکتے. یفقہون معناہ یفہمون, ٹھیک ہے, یا یقبلون, یعنی وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں, کوئی خیر کی بات قبول ہی نہیں کرتے ہیں. چلو, طبع, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلڈ اوور, ہے نا, سیل لگا دینا, طبع, سیلڈ اوور. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ کمپرہینڈ, یفقہون, یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے. کمپرہینشن آپ کرتے ہیں نا, کمپرہینشن, ریڈنگ کمپرہینشن, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ آپ نے پڑھا اور پھر کیا سمجھا اس سے, ہاں, پڑھ کر کے آپ نے کیا سمجھا, یہی ہوتا ہے ریڈنگ کمپرہینشن. تو یہیں پہ ہے وہی کمپرہینڈ, ڈو ناٹ کمپرہینڈ, لا یفقہون. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقین کی, منافقین کا چال چلن کیسا ہوتا ہے, دکھنے میں وہ کیسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. اور آپ آج کے زمانے میں بھی اس کو آپ لوگوں پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے. ان لوگوں سے مراد کون ہے یہاں پہ بتائیں؟ منافق. منافقین کو. تو کیا ہوگا؟ تعجبک اجسامہم, تم ان کے جسموں کو یا ان کے ظاہری چیزوں کو پسند کرنے لگو گے, یعنی تم کو اچھا لگے گا, ہے نا, ان کا کپڑا بہت اچھا ہوگا, ان کا جسمانی جو ان کا وہ ہوگا ڈھانچہ ہوگا وہ بہت اچھا, باڈی بہت اچھی ہوگی ان کی. تعجبک اجسامہم, ان کے پاس پیسے بہت ہوں گے, ہے نا, وہ ساری چیزیں ان کی بہت اچھی لگیں گی تم کو. وَإِن يَقُولُوا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ لوگ بولیں گے, تسمع لقولہم, تو تم ان کی باتوں کو سننے لگو گے, یعنی وہ اسپیکر بھی بہت اچھے ہوں گے, باتیں بھی بہت اچھی کریں گے, وہ تمہیں سننے میں بھی بڑا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ ان کی نشانی کیا بتائے کہ دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے, بات بہت اچھی کریں گے, لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں پہ تشبیہ بیان کر رہے ہیں نا, کأنہ, کیا ہے یہ, کون سا حرف ہے بتائیں؟ مشبہ بالفعل, مشبہ بالفعل, ہے نا, تو یہ تشبیہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے
تو یہاں پہ کأنہم خشب مسندہ، لیکن وہ لوگ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی ایسی لکڑی ہو، خشبن ہے نا، لکڑی مسندہ جس کو دیوار سے لگا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، دیوار سے آپ کے یہاں پوا ہوا ہوتا ہے نا، یا چوکھٹ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ، اگر ٹھوکا ہوا نہیں ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، دیوار سے ٹکا کر کے کھڑا کر دیں تاکہ گر نہ جائے وہ لکڑی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ان لوگوں کی حالت بھی ویسے ہی ہے، یعنی ان کی اصل کچھ نہیں ہے، یہ بس دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کمر میں کوئی دم نہیں ہے، ان کے ایمان میں کوئی طاقت نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے لکڑی کو آپ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ گرے نہیں، ویسے ہی یہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مثال کیوں دی اللہ نے؟ یہی بتانے کے لیے کہ ان کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، بس دکھنے میں یہ اچھے لگتے ہیں تم کو، ٹھیک ہے نا، کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون وہ لوگ گمان کرتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ ہر ایک آواز کو، یعنی کوئی بھی چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز آتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں علیہم اپنے خلاف، یعنی کوئی بھی اگر چیخنے چلانے کی آواز آئی تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف آواز نکل رہی ہے، ان کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ایسا بیان کیا؟ چونکہ یہ جو پوری سورہ ہے یہ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی المصطلق، کوئی جانتے ہیں غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں؟ بتائیں جی۔ جی نہیں۔ چلو دیکھیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق میں ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصاری صحابی تھے، ٹھیک ہے، ان کا مہاجر صحابی کا جمجاہ نام تھا، سنان نام تھا، انصاری صحابی، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، اور بات کیا تھی لڑائی کے لیے کہ کھیت پٹانے کے لیے وہ نالا بناتے ہیں نا پانی کا، پانی اس سے بہتا ہے تاکہ کھیت تک پانی پہنچ سکے، تو اسی طرح کا کوئی کنواں تھا، پانی کی کوئی جگہ تھی جس کو لے کر کے ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو جو انصاری تھے نا، سنان رضی اللہ عنہ، انہوں نے مہاجر کو ایک تھپڑ لگا دیا، سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو مہاجر جو تھے انہوں نے مدد کے لیے پکارا کہ اے مہاجرین میری مدد کرو، سنان نے مجھ کو تماچا مارا ہے، ٹھیک ہے، اور جو انصاری تھا وہ عبداللہ بن ابی کا دوست تھا۔ عبداللہ بن ابی کون تھا جانتے ہیں آپ؟ ہاں، منافقوں کا سردار تھا، ہے نا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی کا دوست تھا وہ انصاری صحابی، تو عبداللہ بن ابی اب وہ انصاری کی مدد کے لیے آ گیا، تو اب دو گروپ بن گئے، ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے، ہے نا، عبداللہ بن ابی اس کے ساتھ منافقین کی پوری جماعت، اور ادھر جو ہے یہ، ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن ابی نے بھڑکانا شروع کیا انصاریوں کو کہ دیکھو دیکھو تم ان کی بہت مدد کرتے تھے، ہے نا، تم نے ان کو اپنے یہاں پناہ دی، اپنے رہنے کے لیے گھر دیا، یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، تم نے ان کو پناہ دیا، گھر دیا، ہے نا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی زمین دی، اور آج یہی لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تم کو مار رہے ہیں۔ تو مہاجرین کے خلاف اس نے کیا کیا؟ انصاریوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ ایسا کرو تم ان کا خرچہ پانی بند کر دو، ہے نا، ان کی مدد مت کرو، ان لوگ کو یہاں سے بھگاؤ، مدینے سے نکالو ان کو، ٹھیک ہے، ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دو، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سب بات صحابی کو پتہ چلی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور ان سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن ابی جو ہے ایسے ایسے انصاریوں کو بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو عبداللہ بن ابی کو اللہ کے رسول نے بلایا، عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا اور ایک دم مکر گیا اپنی بات، اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی، میں تو آپ کو دل و جان سے اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ کی بات پہ میں جان دے دوں گا۔ تو منافقین جیسی باتیں اس نے، منافق تو تھا ہی، تو اس نے وہی سب باتیں چکنی چپڑی بات کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے سورہ کا شان نزول ہے، تو اسی کے پس منظر میں یہ ساری باتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں اس سورت میں۔ تو اب کیا ہوتا تھا، تو ہے نا، تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا یہ سردار تھا، اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ بڑے بڑے لوگ تھے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم کیا ہے، پسند کرو گے ان کے جسموں کو، ان کے کپڑوں کو،
ان کی باتیں بھی بہت اچھی لگیں گی تم کو سننے میں، لیکن اندر سے ان کی حالت کیا ہے کہ یہ کھوکھلی لکڑی ہے، کھوکھلی لکڑی ہے نا، جس کو اگر دیوار سے ٹیک لگا کے نہیں رکھا جائے تو وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ مضبوط لکڑی ہوتی ہے، جو جڑ والی لکڑی ہوتی ہے وہ پیڑ کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے، اس کو کسی ٹیک کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے اس کو سہارے کی ضرورت، یہ لوگ کھوکھلی لکڑی ہیں، یہ منافقین، سمجھ گئے نا۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ ہم کو مارنے نہ آ جائیں، تو اسی لیے کہیں بھی کوئی کس کے اگر شور کی آواز آئی تو ان کو ڈر لگ جاتا تھا کہ کہیں ہم ہی کو مارنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں سارے مسلمان، سمجھا۔ تو یہی یحسبون کل صیحۃ، صیحۃ مانے کیا ہوتا ہے، شور، ہے نا، آواز، زور کی آواز، ٹھیک ہے۔ صیحۃ کی جمع کیا ہوتی ہے بتائیں، صیحات، ہے نا، کل صیحۃ، تو کوئی بھی شور کی آواز آتی تھی تو یہ لوگ سمجھتے تھے علیہم کہ ان کے خلاف کوئی آواز ہے۔ ہم العدو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو پہچانو، ہم العدو، یہی لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، لہذا تم ان سے بچو، ٹھیک ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے انا یؤفکون، جو کچھ ان لوگوں نے گڑھ رکھا ہے نا، جو کچھ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، جھوٹی چیزیں بنا رکھی ہیں، جھوٹی باتیں جو یہ پھیلاتے ہیں، ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ چلو اب دیکھیں تعجبک، اس کو انگلش میں کیا کہیں، امپریسز یو، تمہیں امپریس کرتا ہے یہ، تعجبک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجسام، اپیرنس، یعنی ان کا ظاہری دکھاوا، ہے نا، ان کے کپڑے، ان کا جسم، یہ سب اس کے اندر اپیرنس کے اندر آ جاتا ہے، جسم جمع اجسام، ٹھیک ہے۔ بدنن کی جمع کیا ہوتی ہے، بدنن، ابدان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا، خشبن مسندہ، ورتھ لیس پلانکس آف ووڈ، ٹھیک ہے، ورتھ لیس یعنی کوئی کام کا نہیں ہے، پلانکس آف ووڈ، ٹھیک ہے۔ خشبن کس کی جمع ہے، خشبتن کی جمع ہے خشبن، ٹھیک ہے، خشبتن کی جمع ہے خشبن، سمجھ گیا نا جی۔ تو یہاں پہ خشبن موصوف ہے، مسندہ صفت ہے، تو مسندہ واحد کیوں ہے جبکہ خشبن تو جمع ہے، صفت جمع مکسر ہے، بالکل۔ اور مرفوع کیوں ہے یہ دونوں، مرفوع کیوں ہے، کاننا کی خبر ہے، کاننا کی خبر ہے، بہت اچھا، چلو چلو۔ مسندہ لینڈ اگینسٹ وال، ہے نا، مسندہ مانے کیا ہوتا ہے، لینڈ مانے کیا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہونا، اگینسٹ اے وال یعنی وال کی طرف جھکا ہوا ہے یہ مسندہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایوری کرائی، اس کا میننگ ہے یہ آئی ایکسٹرا ہو گیا ہے، سیحتن کے معنی، سیحتن جمع سیحات، ہے نا، سیحات، یہ جمع ہے کس کی، سیحتن کی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، ایوری کرائی، ہے نا، کرائی یا شور۔ اس کے بعد بی اویئر آف دیم، کیا معنی ہے، فحذرہم، فحذرہم یعنی ان سے اویئر رہو، بچے، ہوشیار رہو ان سے، احذر، احذرہم، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرائے دیم، قاتلہم، قاتلہم، قاتلہم۔ دے ڈیلیوٹڈ، انا یؤفکون، یؤفکون، ہے نا، جو جھوٹی چیزیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اس کو کہتے ہیں افک، افک مانے کیا ہوتا ہے، جھوٹی، جھوٹی کہانیاں بنا لینا، ہے نا۔ آپ نے واقعۃ الافک سنا ہے، واقعہ افک سنا ہے، افک، جی، افک کا واقعہ سنا ہے کسی نے، بتائیں، جی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی منافقین نے، یاد ہے وہ واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک قافلے میں تھی، پیچھے رہ گئی تھی، ان کا ہار گم ہو گیا تھا، ہے نا، ہاں، ان کا ہار گم ہو گیا تھا، تو لیٹ سے وہ آئیں تو منافقین نے ان پہ تہمت لگائی، ہے نا، غلط بات کی تہمت لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ،
تو اسی واقعے کو واقعۃ الافک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک غلط بات گڑھ لی گئی تھی، کہانی بنا لی گئی تھی۔ تو یوفکون مانے کیا ہوتا ہے؟ کہانی بنا لینا، جھوٹی کہانی بنا لینا، ٹھیک ہے نا، اسی کو واقعۃ الافک کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بری قرار دیا کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، حضرت عائشہ کا، ٹھیک ہے، وہ اسی کو واقعۃ الافک کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا واقعہ، اس کو پڑھیے گا آپ لوگ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جائے، قیلہ کون سا فعل ہے بتائیں؟ فعل ماضی، مجهول مجهول، فعل مجهول۔ مجہول ہے، بہت اچھا۔ اس کا معروف کیا آتا ہے؟ قال ہے، قال ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کوئی یہ بات کہے گا، تعالو کیا کہے گا؟ تعالو آؤ، یستغفر، تعالو کیا ہے بتائیں؟ امر اسلام کون سا فعل امر ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ فعل امر ہے، فعل امر فعل امر ہے پکا؟ Yes, دیکھیے sir. گا آپ لوگ، اس کو دیکھ لیجیے گا ایک بار، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، یستغفر لکم، آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت طلب کریں گے۔ کیوں آؤ؟ تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ تو اس وقت یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، ہے نا، یعنی گھما لیتے ہیں تکبر میں۔ ورأیتہم، اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ یسدون، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر کر رہے ہوتے ہیں، متکبر بنے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب منافقین سے صحابہ کہتے ہیں کہ اے منافقو آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلو، اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو منافق کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں، پڑکا یا معافی منگوانے والا، اللہ معاف کرے گا، ہاں، بڑکا یا معافی منگوانے والا۔ تو تکبر سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو لو مانے کیا ہوتا ہے؟ انصرف رؤوسہم، ہے نا، اپنا سر منہ گھما لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، منہ پھیر لینا۔ چلیں، تو یہ استغفر مانے کیا ہوتا ہے؟ آسک فارگیونیس، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا باب استفعال کی ایک خاصیت ہوتی ہے، کیا خاصیت ہے بتائیں؟ طلب، Taking. ہے نا، طلب طلب، ہاں، طلب ماخذ، تو یہ وہی ہے، طلب ماخذ ہے یہاں پہ۔ یستغفر لکم رسول اللہ، ٹھیک ہے، یستغفر لکم، ٹھیک ہے۔ لوو، دے ٹرن رؤوس کس کی جمع ہے؟ رأسن جمع رؤوس، کیا انگلش میں کیا ورڈ آئے گا اس کے لیے؟ ہیڈ، بہت اچھا، لوو، ٹھیک ہے۔ مستکبرون، ایروگینٹ، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ ہم سے معافی مانگیں ان کے لیے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے چاہے نہ مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ام آیا، ہم نے پڑھا تھا کہ ام کب آتا ہے؟ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، کیا کیا چیزوں کے لیے آتا ہے بتائیں؟ تسویہ کے لیے آتا ہے اور تعیین کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کے لیے آیا؟ تسویہ کے لیے یا تعیین کے لیے؟ جی جناب والا کوئی بتائیں، تسویہ کے لیے آیا یا تعیین کے لیے آیا ہے؟ تسویہ سر برابر ہے۔ ہاں، تسویہ کے لیے آیا ہے نا، کہ برابر ہے، ام سے پہلے جو جملہ آ رہا ہے اور ام کے بعد جو جملہ آ رہا ہے دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے، تو تسویہ کے لیے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ ام جب بھی آتا ہے تو اس پہلے والے جملے پہ حرف استفہام آتا ہے، تو یہاں پہ حرف استفہام ہے سر حمزہ نا، حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو سارا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. لن حرف ناصب ہے، فعل مضارع پہ آیا، اس کو منصوب کر دیا، ہے نا. اور معنی میں کیا تبدیلی کی کہ تاکید پیدا کر دیا معنی میں، اور منفی تاکید، اور مستقبل کے معنی میں کر دیا فعل مضارع کو. لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلو. یہدی، لا یہدی، ڈز ناٹ گائیڈ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. فاسقین ڈس اوبیڈینٹ، فاسقون، ٹھیک ہے نا. چلو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آ گیا ہے، صحیح، ہٹا دیں اس کو. چلیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہم نے آپ کو بتایا نا. عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا تھا انصار سے کہ ان کی مدد مت کرو، اب ہے نا، مہاجرین کی مدد مت کرو، ان کو بھگاؤ یہاں سے، نکالو یہاں سے. تو وہی چیز یہاں پہ بیان کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم الذین یقولون، بے شک یہ منافق لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم لوگ ان کے اوپر خرچ مت کرو، من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یعنی اللہ کے صحابہ. اللہ کے صحابہ کے اوپر تم خرچ مت کرو، ہے نا. یہی بات تو کہتا تھا عبداللہ بن ابی، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہے نا. انفض ینفضوا کا معنی کیا ہے یہاں پہ کہ ان پہ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ لوگ خود ہی مدینہ چھوڑ کر کے مدینہ سے چلے جائیں واپس. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا کہ اے منافقین، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال تمہارا ہے؟ نہیں، ہے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان کا خزانہ ہے نا. خزائن کس کی جمع ہے؟ جلدی سے بتائیں. خزنۃ، جی، خزینتن کی جمع ہے نا، خزانتن کی نہیں، خزینتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، خزائن. للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن یہ منافق لوگ جو ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے بات، یہ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، تو کیا سمجھیں گے یہ. ان کو لگتا ہے کہ ان کا مال ان کا ہے، ان کا مال ان کا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، ہے نا جی. تو لا تنفقو، ڈو ناٹ اسپینڈ، لا تنفقو، ڈو ناٹ اسپینڈ، ہے نا. چلو. حتی ینفضوا، ڈسبینڈ، ڈسبینڈ، ینفضوا. خزائن ٹریزریز، خزانہ، خزینت، جمع خزائن. ٹھیک. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں. کون لوگ کہتے ہیں؟ منافقین کہتے ہیں. لئن رجعنا الی المدینۃ، ہے نا، اگر ہم نے ان کو کیا کیا؟ مدینے سے واپس کر دیا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ٹھیک ہے. لَيُخْرِجَنَّ، تو وہ اس کے جو باعزت لوگ ہیں، یعنی مدینے کے جو باعزت بڑے لوگ ہیں، تو یہ بڑے لوگ کون تھے؟ منافق تھے، ہے نا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهُ الْأَذَلَّ، تو وہ ضرور ضرور نکلیں گے جو باعزت ہیں یہاں سے ذلیل بن کر. کیا مطلب ہے؟ کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے، ہے نا، تو کیا ہوگا کہ مدینے کے اندر جو یہ مہاجر لوگ بہت بڑے باعزت بن گئے ہیں، ہے نا، یہ لوگ ذلیل ہو کر کے مدینے سے نکلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو العزو سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مدینے کے مہاجرین، ہے نا. اور الازل کا مراد کیا ہے؟ مدینے کے مہاجرین، دونوں سے. تو یہ کون کہتے تھے؟ لَيُخْرِجَنَّ، کہ یہ لوگ ضرور ضرور نکالے جائیں گے یہاں سے، ہے نا. کون لوگ؟ جو عزت دار بنے ہوئے ہیں مدینے میں. کیسے نکالے جائیں گے؟ ذلیل ہو کر نکالے جائیں گے. تو یہ کون کہتا تھا یہ بات؟ منافقین کہتے تھے. کس کے بارے میں؟ مومنین کے بارے میں، ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ منافق لوگ جو ہیں یہ جانتے ہی نہیں اس بات کو، ان کو لگتا کیا ہے کہ عزت جو ہے وہ مال دولت سے ہے نا، عزت صرف کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومن کی ہے، باقی کوئی عزت کے قابل نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بتائیں کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ جی نہیں۔ کوئی؟ نو سر۔ ٹھیک ہے چلو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ الاعز آنریبل، الاعز آنریبل ہے نا، الاذل انفیریئر، الاذل انفیریئر، ٹھیک ہے، العزت all honors نا، ساری عزت، العزت، ٹھیک ہے، لا يعلمون یعنی do not، یہاں پہ یہ غلط آ گیا ہے، لا يعلمون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ do not know ہے نا، they do not know۔ چلو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب منافقین کی بات ختم، اب ایمان والوں سے خطاب ہے نا، اے ایمان والو، اور یہ ایمان والوں سے یہاں پہ مراد کون ہے؟ مین مراد نصارہ تھے، باقی سارے ہی مسلمان مراد ہیں۔ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، تم اپنے مال کو، ولا اولادکم اور اپنی اولاد کو ہے نا برباد مت کرو ہے نا، یا تم غافل مت ہو جاؤ، اپنے مال اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہے نا۔ الہا یلہی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اغفل یغفل، کیا معنی ہوتا ہے؟ اغفل یغفل، غافل کر دینا، ٹھیک ہے، تو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے اس کو کیا، یعنی اپنی مال اور اپنی اولاد میں پڑھ کر کے ہے نا اللہ کے ذکر کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، جس نے ایسا کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ بالکل خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لا تلہکم، do not let divert، لا تلہکم، do not let divert۔ اموال ویلتھ، کس کی جمع ہے اموال؟ معلوم کی جمع۔ معلوم کی جمع۔ ذکر ریممبرنس، ذکر کی جمع کیا آتی ہے؟ اذکار۔ اذکار۔ ذکور کس کی جمع آتی ہے؟ ذکر۔ ذکر کی، بہت اچھا۔ چلیں اس کے بعد ٹرو لوزرز، الخاسرون، ٹرو لوزرز، الخاسرون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا، اب یہ جو منافق کہہ رہا تھا نا عبداللہ بن ابی کہ تم خرچ مت کرو، اے انصار تم خرچ مت کرو مہاجرین کے اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انصار سے کیا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزقناکم ہم نے تم کو دیا ہے، وہ تمہاری قابلیت نہیں ہے نا، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو بھی موت آ جائے، یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرو، ٹھیک ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، فیقول تو وہ کہنے لگے ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر آپ مجھ کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیجئے۔ اخر یؤخر، تاخیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، ٹائم دینا، الی اجل قریب بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے نا، تھوڑا سا مطلب 5 منٹ کا اور ٹائم دے دیجئے، تو یہ جو میرا مال ہے نا فاصدق، اس کو میں صدقہ کر دوں گا آپ کے راستے میں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک فرما بردار صالح بندہ بن جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہنے کا تم کو ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ جب موت آئے گی تو فوراً آ جائے گی، تم یہ بھی نہیں کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ٹائم دے دیجیے میں صدقہ کروں گا اور صالح بن جاؤں گا، نہیں،
تو لہٰذا تم کیا کرو، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ ڈونیٹ، اس کے لیے دونوں ورڈ آ سکتے ہیں، انفقو میں ڈونیٹ بھی اور اسپینڈ بھی، انفقو۔ اس کے بعد کیا ہے، رزقنا، پرووائڈیڈ، پرووائڈیڈ، رزق۔ ڈیتھ، موت، موت کی جمع کیا آتی ہے، اموات، اموات، ٹھیک ہے۔ اب میتن کی جمع، میت کے بعد کیا ہے، یو ڈیلیڈ، ہے نا، یو ڈیلیڈ، اخرتنی، اخرتنی، یو ڈیلیڈ، اجلن قریب، شارٹ وائل، یعنی بس تھوڑا سا ٹائم دے، 5 منٹ بس، یا 2 منٹ دے دیجئے بس، ٹھیک ہے، اجلن قریب، شارٹ وائل۔ اصدق، گیو چیریٹی، اصدق، گیو چیریٹی۔ صالح، رائٹس، ہے نا، رائٹس، ٹھیک ہے، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کسی بھی روح کو، نفسن سے مراد یہاں پہ کیا ہے، روح، کسی بھی روح کو ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، جب اس کا، ہے نا، ختم ہونے کا ٹائم آ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مہلت نہیں دے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سب باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، سب چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو نفسن سے مراد یہاں پہ کیا ہے، سول۔ نفسن کی جمع کیا ہوتی ہے انفاس اور نفوس، جی، نفوس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سول کے میننگ میں جب ہوگا تو نفسن کی جمع نفوس ہوگی، نفسن کی جمع انفس بھی ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، جب وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، انفس، اور نفسن کی جمع انفاس ہوتی ہے، کس کی جمع ہوتی ہے، انفاس کس کی جمع ہوتی ہے بتائیں، نفس، نفسن، نفسن کی جمع نہیں، نفسن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، سانس، سانس لینا پھینکنا بریتھ، ہاں بریتھ، ہے نا، شعر ہے نا فانی بدایونی کا، کیا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نفس ہے، یعنی ہر گزرتی ہوئی جو سانس ہوتی ہے وہ انسان اس کے ساتھ مرتا رہتا ہے نا، جو سانس گزر رہی ہے انسان مر رہا ہے، تو زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ تو اس کے بعد خبیرن، خبیرن مانے کیا، ایکوائنٹڈ، خبیرن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق ختم۔ چلیں، تو یہ سورہ منافقون، سورہ حجرات، دونوں یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اور انشاءاللہ کل ہم جوامع الکلیم پڑھیں گے۔ اس میں کسی کو کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ، کچھ بھی، یا کوئی چیز آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ سر یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، ایسی کوئی بات جی، یا جو چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں جی سر، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ سر اگر جی۔ اعراب زیادہ یہ اعراب بتایا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے، یعنی اعراب زیادہ اعراب، پوچھتے ہیں۔ اعراب اسی لیے تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، ہے نا، کیونکہ جو جب فعل ہے، فاعل ہے، اس کا اعراب میں کیا ہی پوچھوں آپ سے، لیکن جہاں پہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہوتا ہے وہ میں پوچھتا ہوں اسی لیے آپ سے، ہے نا، جی سر، تاکہ پتہ چلے کہ سبب گرامر آپ کا سبب کتنا اندر نزول، گیا ہے۔ سر سبب نزول، سر جی، سبب نزول بھی چاہیے شان نزول، سبب یا نزول، سبب نزول جو ہے وہ غزوہ بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق، یہ غزوہ کا نام یاد رکھیں بس، یہ غزوہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس غزوے کے بعد جب مدینہ واپس آئے لوگ، تو مہاجر انصار میں 2 لوگ تھے،
ٹھیک ہے، 2 صحابی تھے، ایک مہاجر تھے، ایک انصاری تھے، ان دونوں کے درمیان آپس میں پانی کو لے کر کے لڑائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کھیت میں پانی ڈالنے کو لے کر کے لڑائی ہو گئی۔ تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے مہاجر کو ایک تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے، تو جو مہاجر تھے اس نے آواز لگائی، مہاجر سب جمع ہو گئے، پھر انصاری جو تھے وہ عبداللہ بن ابی کا دوست تھا، اس نے آواز لگائی، عبداللہ بن ابی چلا آیا پورا گروپ لے کر کے، عبداللہ بن ابی نے سارے انصاریوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ جو مہاجر لوگ ہیں ان کو تم نے پناہ دی ہے اپنے یہاں، ہے نا، ان کو کھانا دیتے ہو، پانی دیتے ہو، ان کو زمین دی تم نے، ان کو گھر دیا، اور یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں، تمہیں تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرو تم ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کی کوئی مدد نہ کرو، ہے نا، ان کو، تاکہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، چلے جائیں، یہاں سے مدینے سے نکل جائیں یہ لوگ سارے مہاجر، ٹھیک ہے، تو یہ بھڑکانا اس نے شروع کر دیا۔ تو اسی کے بعد زید بن ارقم ایک صحابی تھے، زید بن ارقم، وہ بھی انصاری صحابی ہی تھے، وہ سن رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی جو ہے ان لوگوں کو ایسے ایسے بھڑکا رہا ہے، تو عبداللہ بن ابی کو اللہ کے رسول نے بلوایا، تو عبداللہ بن ابی جو ہے جھوٹ بولنے لگا، قسم کھانے لگا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہے نا، ہم مہاجرین کی عزت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے جھوٹ بولنے لگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عبداللہ بن ابی، تو اسی پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل کی تھی، اور اس کا نام ہی رکھا کیا، سورۃ المنافقون، ٹھیک ہے، اور منافقین کی پوری کیٹیگری اور اسی واقعے کے پس منظر میں ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، شان نزول سمجھ میں آ گیا اس کا، بتائیں جی۔ جی کتنے ہجری میں یہ ہوا بنو مستلق جو بنو اب مستلق کتنے غزوہ ہجری بنی میں ہوا؟ مستلق مجھے یاد تو نہیں ہے ایگزیکٹ کس ہجری میں ہوا تھا، میں 1 منٹ دیکھتا ہوں، میں 1 منٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ کس ہجری میں ہوا ہے۔ غزوۃ مستلق ہاں یہ ہوا ہے سن 6 ہجری میں، کتنے میں، 6 ہجری میں، ٹھیک ہے، 6 ہجری میں ہوا ہے۔ جی نفاق کی قسمیں کیا ٹھیک اگر ہے، پوچھا جائے تو کیا بتائیں کہ نفاق کی قسمیں؟ دیکھیے نفاق کی قسمیں وہ تو ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی کہ آیت المنافقی ثلاثن، منافقین کی 3 علامت ہیں، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا، ہے نا، وَإِذَا صَدَقَ، وَإِذَا وعد اخلف وَإِذَا قال كذب، اور جب وہ بات کرے گا تو جھوٹی باتیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو منافقین کی 3 علامتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، تو یہاں پہ منافقی علامتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، بتائی نہیں گئی، ٹھیک، یہ اسی واقعے کے پیچھے میں اس پورے سورہ کو نازل کیا گیا، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو پوری سورہ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ وہی واقعہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں، ہے نا، جیسے یہاں پہ کہا نا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کو ہم شہر سے مدینے سے نکال دیں گے تاکہ یہ جو یہاں باعزت بنے ہوئے ہیں یہ ذلیل ہو جائیں، ہے نا، تو یہ عبداللہ بن ابی تو کہہ رہا تھا یہ بات، جی، ہے نا، اور کیا کہہ رہا تھا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا تھا کہ اے انصار، یہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، مہاجر ہیں، ان کے اوپر خرچ مت کرو، ان کو مدد مت کرو ان کی، یہ تو کہہ رہا تھا وہ، ٹھیک ہے، تو وہی ساری باتیں اس میں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی علامت بیان کی وہ 3 بیان کی کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، ہے نا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت تم دو گے تو خیانت کرے گا وہ تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ 3 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہاں پہ علامت نہیں ہے اس کی، خوشبن ٹھیک ہے، مسندن کا معنی کیا ہوگا عربی میں؟ اس کا معنی خوشبن مسندن، خوشوبن، دیکھیں خوشوبن خشبتن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، لکڑی، ہے نا، سوکھی ہوئی لکڑی، اور مسندہ کے معنی کیا ہوتا ہے، ٹیک لگائے ہوئی، ہے نا،
इसनाद से बना, असनद युस्नदु इस्नाद, उसके माने क्या होता है? सहारा लेना, टेक लगाना, उसी से बना मुसन्नदा। ऐसी लकड़ी जो टेक लगा करके खड़ी हुई हो। तो जो लकड़ी टेक लगा के खड़ी हुई है, क्या उसके अंदर कोई जान है? अगर जान होती तो वो पेड़ होता ना, पेड़ होता वो, उसकी जड़ होती, वो अपनी जड़ पे खड़ा होता। समझ रहे हैं? तो खुशबू मुसन्नदा, ये मिसाल अल्लाह ने दी ये बताने के लिए कि ये जो मुनाफिक हैं ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये बस ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं तुम लोग, क्योंकि जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी पेड़ से कट गई है, उसमें अलग अलग तुम डिजाइन बना दो तो डिजाइन देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या उस लकड़ी के अंदर अपनी कोई सलाहियत है? बताएं जी। जैसे आप चौखट बनाते हैं, आप किवाड़ बनाते हैं, तो उसमें डिजाइन बनाते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन, खूबसूरत होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या उस लकड़ी के अंदर अपनी कोई सलाहियत, उसकी कोई जड़ है? बताएं जी, बताएं। ठीक 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 है, तो इसको अरबी इसीलिए में क्या, इसको अरबी में क्या जी, कहेंगे? इसका मीनिंग अरबी में क्या कहेंगे? खुशबन, ये तो इसको अरबी में खशबतुन की जमा है ना? नहीं, इसका खुशबुन, तफसीर खुशब, क्या करेंगे? तफसीर इसका इन सिमिलर जनरल। वर्ड अच्छा, अरबी में इसकी अरेबिक में। तफसीर हम क्या कर सकते हैं? अरबी में इसको हम तफसीर क्या कर सकते हैं, ये आप पूछ रहे हैं ना? हम्म ठीक है। अल खशबुल मुसन्नदा अलल जिदार, ठीक है, या अल खश अल खशबुल लदी यकूमु या यकीफु मुसन्नदन अलल जिदार, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मुसन्नदन की जगह आप दूसरा वर्ड यूज करना चाहें तो अल मुत्तकिया भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुत्तकिया भी यूज कर सकते हैं, टेक लगाए हुआ। ठीक है ना? तो इस तरह ये दो दो बातें हमने बताई, इस तरह भी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आता है सर, हर आयत का जी क्या कहते हैं उसको, हर आयत का सबब नुज़ूल जानना जरूरी है, और क्वेश्चन में आ रहा है। और एक्चुअली इसका मेन जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर क्या है इस आयत का? मतलब जैसे कि आपने कहा अब्दुल्लाह बिन उबई, तो जी, ये तो सिर्फ एक आयत के लिए ही होगा, या तो नहीं नहीं, 7-8? ये वाकया है, उस वाकये के बारे में पूरी सूरह नाजिल हुई है, ये 11 आयतों की सूरह है, समझ रहे हैं? सर उसी वाकये के बारे में। जी जी, बताएं कौन सर बोल मैं रहा है? बोल रहा हूँ ये बात। हमें तो जी आप एक टॉपिक खत्म कर दिया, सूरह हुज्जत और सूरह मुनाफिकून। हाँ, तो इस